ہاف آستین والی ٹی شرٹ میں نماز کا حکم۔ ہاف آستین والی شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد راشد انڈیا سے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کپڑے کو موڑنے کو منع کیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر فل آستین والی آپ کی کرتا یا شرٹ ہے اور آپ اس کو ایسے کر کے موڑیں گے، فولڈ کر کے اوپر تک لے جائیں گے، تو اس میں نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اس عمل سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر آستین ہے ہی چھوٹی، جیسے ٹی شرٹ میں یا ہاف آستین جو ہے نا وہ آستینیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں، تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے کی وضع ہی ایسی ہے، اور مرد کے لیے بازو چھپانا نماز میں فرض بھی نہیں ہے۔ کیا داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کسی نے مجھ سے کہا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ عاطف صاحب یو پی سے۔ جناب، جس کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کی صرف داڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے اس کی۔ لیکن بہرحال ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ داڑھی کاٹنا تو جائز نہیں ہے، تو یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ ہے فکر کی بات، کیونکہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے، اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے۔ گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا کیا کفر ہے؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ نامحرم کو دیکھنے کے گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ تبشیر صاحب، تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، نامحرم کو کوئی غلط نیت سے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ عمل ناجائز ہے، اور یہ اس کو پھر بھی وہ حلال کہتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کے ناجائز ہونے پر تو پوری امت کا اتفاق ہے، اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ نظر کی حفاظت کرو۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اور اس کو غلط سمجھتا ہے وہ تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی اس پہ حلال کا لیبل لگا دے کہ یہ جائز ہے، اور لیکن دیکھنے سے اس کی نیت بھی بری ہو، کسی ضرورت سے نہیں دیکھ رہا بلکہ باقاعدہ برائی کی نیت سے دیکھ رہا ہے، حرام لذت حاصل کرنے کی نیت سے دیکھ رہا ہے، پھر اس عمل کو اگر وہ جائز سمجھے گا تو وہ واقعی کافر ہو جائے گا۔ موزوں پر مسح کتنی نمازوں تک کر سکتے ہیں؟ موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کی میعاد کیا ہے؟ کیا 5 وضو ہے یا 5 نمازیں ہیں؟ شہروز طارق حیدرآباد سے۔ دیکھیں، یہ جو عام ساکس آ رہے ہیں نا، ان پہ تو مسح جائز نہیں ہے۔ مسح کے جائز ہونے کے لیے جو شرائط فقہا نے بیان کی ہیں، جس پر چاروں فقہا کا اتفاق ہے، وہ کم از کم اتنا موٹے موزے ہوں جن میں پانی سرایت نہ کرتا، وہ تفصیلات وہ دوسرے مواقع پر میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ علماء کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی کہیں ان ساکس پہ موزوں کی صراحت ہمیں نہیں ملتی۔ حدیث میں جو موزے کا تذکرہ آتا ہے وہ خفین کے بارے میں، یعنی جورب، خفین کو بھی جورب کہا جاتا ہے، اور خفین موٹے موزے ہوا کرتے تھے۔ خیر، جن موزوں پر مسح جائز ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے مدت بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی پاؤں دھو کے وہ والے موزے پہنتا ہے جن پر مسح جائز ہے، تو پاؤں دھونے کے بعد جب آپ موزے پہنیں گے تو 24 گھنٹے تک آپ اس پاؤں پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 72 گھنٹے تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو 24 گھنٹے مسح کر سکتے ہیں، یہ موزے پہننے کی مدت نہیں، بلکہ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، وضو ٹوٹنے کے بعد سے 24 گھنٹے۔ جیسے کسی نے صبح 8 بجے پاؤں دھو کے وہ والے موزے پہنے جن پہ مسح جائز ہے، اور وضو کر لیا اس نے، تو اب سے مدت شمار نہیں ہوگی، بلکہ جب وضو ٹوٹے گا نا جس ٹائم، تو وضو کے ٹوٹنے کے وقت سے اگلے دن تک 24 گھنٹے تک، اور مسافر ہونے کی صورت میں 72 گھنٹے تک۔